جی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دماغی صحت کن عادات کی وجہ سے بچوں کی متاثر ہوتی ہے ان عادات پر ہم بات کریں گے۔ وہ ایسی کون سی عادات ہیں جن کو اپنانے سے بچوں کی دماغی صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ دماغی صحت کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، دماغی صحت کا خیال رکھنا ہے تو ان عادات سے بچوں کو بچانا ہوگا۔ سب سے پہلی عادت جو بچوں کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے وہ اسکرین ٹائم کا بہت زیادہ بڑھا دینا ہے۔ یعنی بچہ موبائل کی صورت میں، لیپ ٹاپ کی صورت میں، بڑی سکرینز کی صورت میں جب کانٹینٹ دیکھتا ہے، بہت زیادہ وقت سکرین پر لگاتا ہے تو اس کی دماغی صحت متاثر ہونا شروع ہوتی ہے۔ اس کے اندر ضد، چڑچڑاپن آنا شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی نیند بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ تو پہلی عادت جس سے ہم نے بچوں کو بچانا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کا اسکرین ٹائم ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری عادت جو بچوں کی ذہنی صحت کو متاثر کرتی ہے وہ اچھی نیند کا نہ ہونا ہے۔ جب بچے کم وقت کے لیے سوتے ہیں، رات کو دیر تک جاگے رہتے ہیں، موبائل فون کا استعمال کرتے رہتے ہیں یا لیپ ٹاپ پر بیٹھے رہتے ہیں، اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، وہ بلیو لائٹ بچوں کی نیند کو متاثر کرتی ہے۔ اچھی نیند اچھی صحت کی نشانی ہے، چاہے جسمانی صحت ہو چاہے دماغی صحت ہو۔ لہٰذا دوسری عادت بچوں کی اچھی نیند کا نہ ہونا ہے، ہمیں اس سے بھی بچوں کو بچانا ہے۔ تیسری عادت بچوں کی خوراک کی ترتیب نہیں بنائی ہوئی ہوتی۔ بہت سے والدین بچوں کو جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، بچوں کی خوراک میں پروٹین کا استعمال نہیں کرتے۔ بچے فاسٹ فوڈ پہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں کہ ہم نے فاسٹ فوڈ کھانی ہے، فرائز کھانے ہیں، چپس ہر وقت کھاتے رہتے ہیں، تلی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور جب جسمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں تو ان کی دماغی صحت بھی متاثر ہوتی ہے، کیونکہ دماغ اور جسم آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہے، کنیکٹڈ ہے۔ تو اگر آپ جسمانی طور پر کمزور ہوں گے تو آپ کا دماغ بھی، دماغی صحت بھی متاثر ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں بچوں کی خوراک کی ترتیب بنانی ہے، خوراک کے پیٹرن کو سیٹ کرنا ہے، بچوں کی خوراک کو اور کانشیسلی ڈیلیبریٹ ایفرٹ کے ساتھ، یعنی کہ بچوں کی خوراک میں ہمیں کیا ایڈ کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پر بہت سے چارٹس بھی موجود ہیں، آپ ڈائٹیشین سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ بچوں کی اس ایج کے بچوں کے لیے، اس عمر کے بچوں کے لیے ہمیں کیا کیا خوراک میں شامل کرنا چاہیے۔ تو یہ تیسری عادت ہے جو بچوں کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے۔ چوتھی عادت جو بچوں کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کی جسمانی سرگرمیاں نہیں ہوتی، بچے فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتے۔ موبائل فون کا استعمال، اسکرین ٹائم کی زیادتی کی وجہ سے آج کا بچہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹیز میں کافی پیچھے۔ اب گیم کھیلنے کی وجہ سے، فزیکل ایکسرسائز کی وجہ سے بچے کی جسمانی صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اس کی دماغی صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ تو فزیکل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا بھی بچوں کی دماغی صحت کو متاثر کرتا ہے۔ پانچویں عادت جس کی وجہ سے بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اکیلا رہتا ہے، بچہ سوشلائزنگ سرکل میں نہیں جاتا، بچہ باہر نہیں نکلتا، بچہ گھر میں جب رہتا ہے تو اس سے بھی بچے کی صحت متاثر ہوتی ہے، کیونکہ بچے نے جب بڑا ہونا ہے، بچے نے جب اپنی پریکٹیکل لائف میں آنا ہے تو اس نے مختلف لوگوں کے ساتھ رابطوں میں رہنا ہے۔ لہٰذا آج سے اس بچے کی یہ عادت بنانا کہ وہ دوسروں کے ساتھ بات چیت کس طرح کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرتا ہے، بہت معنی رکھتا ہے۔ تو آج کے دور میں بچے کیونکہ اسکرین ٹائم پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس لیے جو ہماری سوشل نیٹ ورکنگ ہے وہ بہت کم ہے۔ اور پہلے دور میں تھا کہ بچے باہر نکلتے تھے، کھیلتے تھے، کرکٹ کھیلتے تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، مختلف قسم کی گیمیں کھیلتے تھے۔ آج کے دور میں گیمز کا کانسیپٹ کم ہو گیا ہے، فزیکل گیمز کا کانسیپٹ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے بچہ زیادہ اسی چیز پر فوکس رکھتا ہے، اسی چیز کو پریفر کرتا ہے کہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ موبائل فون کا استعمال کرے اور گھر میں ہی بیٹھا رہے۔ تو یہ پانچویں عادت ہے جو بچے کی دماغی صحت کو بھی متاثر کرتی ہے۔ چھٹی عادت بڑی خطرناک ہے، بچے کی خود کلامی منفی ہو جاتی ہے۔ اور بچے کی خود کلامی منفی کیسے ہوتی ہے؟ جب والدین بچے کو بار بار برا بھلا کہتے ہیں کہ تم نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، تم یہ کام ایسے کرتے ہو، تم یہ کام ایسے کرتے ہو۔ اس طرح کے جملے بچے کی خود کلامی کو متاثر کرتے ہیں، اور جب والدین، اساتذہ، جو بڑے لوگ ہیں وہ اس طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں تو بچے کی خود کلامی منفی ہو جاتی ہے، اور اس منفی خود کلامی کی وجہ سے بچے کا سائیکلوجیکل پیٹرن، بچے کی جو نفسیات ہے دماغ کی، وہ متاثر ہوتی ہے، اور بچہ اپنی نظر میں اپنے آپ کو قدر کرنا کم کر دیتا ہے، اپنی نظر میں اپنی ویلیو گرا دیتا ہے۔ تو یہ چھویں عادت ہے جو بچے کی دماغی صحت کو متاثر۔ ساتویں عادت جو بچے کی دماغی صحت کو متاثر کرتی ہے وہ جذبات کا اظہار کرنا نہیں ہے۔
جب بچہ جذبات کا اظہار کرتا ہے تو عموماً والدین بچے کو چپ کروا دیتے ہیں. بچہ کہتا ہے کہ مجھے اس بچے نے یہ کہا, تو ہم سنے بغیر کہہ دیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے. ہم اس کو جب چپ کروانا شروع کرتے ہیں, اس کے جذبات کو جب ہم پریس کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی, اس پریشر کی وجہ سے بھی بچے کی دماغی صحت متاثر ہوتی ہے. ہمیں بچوں کے جذبات کو سننا چاہیے, بچوں کو سننا چاہیے, ان کو جذبات کا اظہار کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے, کیونکہ جذبات کو جتنا دبایا جاتا ہے, جذبات ہمیں اتنا ہی تنگ کرتے ہیں, ہماری دماغی صحت ہمیں سٹریس میں لے جاتے ہیں, ہم نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ نفسیاتی مرض سے بچے کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے جذبات کو اسے اظہار کرنے دیں, اس چیز کی عادت ڈالیں کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے, اور جذبات کے اظہار کے لیے اسے ماحول بھی مہیا کریں, کیونکہ والدین عموماً بچے کے جذبات کو نہیں سنتے, محسوس نہیں کرتے, سمجھتے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے بچہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آخری عادت ہے کہ بچے کو ہم اتنا اوور لوڈ کر دیتے ہیں, بچہ اس اوور لوڈ کے پریشر کی وجہ سے سٹریس میں چلا جاتا ہے. یہ بھی اوور لوڈ کرنا بھی بچے کی دماغی صحت کو متاثر کرتا ہے. جیسا کہ ہم بچے کو اسکول بھیج دیتے ہیں, پھر بچہ آتا ہے اکیڈمی چلا جاتا ہے, پھر سپارہ پڑھنے چلا جاتا ہے. بچے کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا, بچے کے پاس والدین کے ساتھ بیٹھ کے مختلف چیزوں کو ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہوتا. تو بچے کو اوور لوڈ ہونے کی عادت سے بچائیں, بچے کو روبوٹ نہ بنائیں. بچہ انسان ہے اور اس کو انسان رہنے دیں, انسان کے بچے کی طرح اسے ٹریٹ کریں, کیونکہ انسان کا بچہ جو ہے وہ جہاں پر اتنی منفرد خصوصیات رکھتا ہے, وہاں پر وہ اتنا نازک بھی ہے. اس کو والدین کا ساتھ چاہیے.